السلام علیکم دوستو، پوچھو اور جانو کہ کسی بھی کس کو مس نہ کیجیے۔ فائز سیال کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ ہر نئی ویڈیو کے اپلوڈ پہ آپ کو نوٹیفائی کر دیا جائے گا۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایک سوال جو آیا جی کانٹروورشل ہے۔ کوشش تو میری یہ ہوتی ہے کہ میں ایسے ٹاپکس کو نہ ایڈریس کروں جو کانٹروورشل ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اچھی بات کرتے کرتے کہیں آپ کی بائسز نہ آ جائیں۔ لیکن صاحب ذرا جب حدیث بھی کہتی ہے سوال پوچھ لیا جائے تو اس کا جواب دینا چاہیے۔ تو تھوڑی سی بات اگر آپ کو نہ پسند آئے تو معاف کیجیے گا، لیکن اللہ کو حاضر ناظر جان کے جو مجھے اللہ نے علم دیا میں اس کے مطابق آپ کو جواب دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ شہروں کے اندر صبح کے ٹائم ہر جگہ ایک نیا ٹرینڈ آ گیا ہے، یوگا کی پریکٹسز ہو رہی ہوتی۔ یوگا، کیا یوگا ٹھیک ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یوگا کی ہسٹری کیا ہے۔ میں اگر ڈائریکٹلی جواب دوں گا نا تو آپ کو نہ شاید سمجھ آئے گی اور شاید وہ بحث بن جائے گی۔ اٹ از گڈ ٹو نو کہ اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، لیکن تو بہتر ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز کی تاریخ بھی تھوڑی سی ریسرچ کر کے جانے۔ دیکھیں، یوگا کے بارے میں ویکیپیڈیا پہ اگر آپ جائیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ تقریباً کم از کم بھی 5000 سال، کئی جگہوں پہ اس سے بھی زیادہ ہے، 5000 سال پرانی پریکٹس ہے۔ اور کسی ویب سائٹ پہ آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کوئی کانفلکٹ اس کے اندر کہ یہ ہندوازم کی پریکٹس۔ ہندوؤں کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ تو ایک چیز تو ریکارڈ کے لیے آپ کو یہ پتہ نہیں چاہیے۔ دوسری چیز جو بہت اہم ہے دوسری، وہ یہ ہے کہ یہ سنسکرت کا ورڈ ہے، جو کہ یہ یعنی کہ یوگا کا جو ورڈ ہے نا، یہ ڈرائیو ہوتا ہے یوج سے، جو سنسکرت کا ورڈ ہے، اور اس کے معنی ہیں ٹو اٹیچ، ٹو جوائن، ٹو یوک۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی پریکٹس تھی جو کہ شروع کی گئی تھی اپنے جسم کو اسپرٹ کے ساتھ اور گاڈ کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کے اندر جو سب سے ایک اور اہم چیز نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ اس میں کچھ ایکسرسائزز ہیں یوگا کے اندر۔ ان میں سے ایک بہت ہی مشہور جو ایکسرسائز ہے اس کا نام ہے سوریہ نمسکار۔ اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں تو سوریہ نمسکار کا مطلب یہ ہے کہ سن گاڈ، سن دیوتا کو سلام کرنا۔ تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یوگا کی اکثر جو ایکسرسائزز ہیں اس کے اندر یہ ہاتھ کا جسچر یہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ چیزیں ہسٹری میں ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بڑا کچھ ہے۔ آپ اس کے اگر اندر جسچرز کی بات کرنا شروع کریں تو کئی اس کے جو ایکسرسائز اس میں ان کے اس میں کئی کچھ اسکول آف تھاٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ صرف ایکسرسائز ہے، یا جب یہ ویسٹ میں پہنچی یا دنیا میں پھیلی تو صرف ایکسرسائز رہ چکی تھی، اس میں سے ریلیجن کا ایلیمنٹ نکال دیا گیا تھا۔ تو اس پہ کئی ڈسکشنز چلتی ہیں۔ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں اس پہ کسی قسم کو کوئی بھی کانفلکٹ نہیں ہے جو اب تک بتائی ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو بیسک یوگا تھی اس کے اندر کچھ منتر بھی پڑھے جاتے تھے، بولا بھی جاتا تھا دیوتا کی اس کی عبادت کے لیے۔ لیکن جب یہ ویسٹ میں پہنچی، جب یہ ادھر پہنچی، دوسری دنیا سے باہر گئی، تو یہ
وہ منتر شنتر نکال دیے گئے لیکن ایکٹس کو برقرار رکھا گیا. تو اس کو ہم نے خالی یوگا کو ایکسرسائز کا نام دے دیا کہ اب صرف ایکسرسائز ہے جی, لیکن دیکھیں جسچر وہی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ اگر آپ اس کے اہم جسچرز دیکھیں, اہم پوسچرز دیکھیں, تو اس میں کچھ نام میں آپ کو لیتا ہوں. مثلا ایک ڈاؤن ورڈ فیسنگ ڈاگ ایک ایکسرسائز ہے بڑی پاپولر. ایک ہے ٹری کے نام سے ایکسرسائز, ایک ہے واریر 1 کے نام سے ایکسرسائز, ایک ہے چائلڈس پوز کے نام سے ایکسرسائز, ایک ہے کیٹ پوز کے نام سے ایکسرسائز, ایک ہے ایکسٹینڈڈ پپی پوز کے نام سے ایکسرسائز. میں نے صرف کچھ مشہور قسم کے ایکسرسائزز کے حوالے دیے ہیں. ان سب کے اندر سجدے بھی آ رہے ہیں, کسی میں ہاتھ کے آگے آ رہے ہیں, جھکنا آ رہا ہے, پوسچر کے حوالے سے, ایکسرسائز کے حوالے سے بھی. جب آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں تو پھر ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ میں اس بات کو لمبا نہیں کرنا چاہوں گا. میں جیسے آپ کے پاس رائٹ ہے نا, رائٹ ٹو اوپینین, میرے پاس بھی رائٹ ہے. آپ نے مجھ سے سوال پوچھا, صبر سے حوصلے سے میری اوپینین سمجھیں, پسند آتی ہے لے. میرا کام اس اوپینین کو دینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے, جو اللہ نے مجھے علم دیا اس کے مطابق ان بائسڈ ہو کے آپ کے سامنے فیکٹس رکھنا ہے. زندگی آپ کی, آگے آپ کا مقصد ہے, آگے آپ کا مطلب ہے. میرے کہنے سے, میرے سے پہلے سینکڑوں لوگ یہ باتیں کرتے آئے ہیں, کیا فرق پڑا ہے آج آپ کے پاکستان کے ملک میں, مسلمانوں کے ملک میں, دنیا جہاں میں صبح کے ٹائم ہر پارک میں, اور یہ لاہور کے اندر اتنا پھیل چکے ہیں, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, یہاں کے مذہبی لوگ, جماعتوں کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہوئے لوگ آپ کو نظر آئیں گے اس کے اندر. لیکن اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری جہالت, ہمیں پتہ نہیں اس کا سورس کیا ہے. اچھا, یہ ساری باتوں کو بیک گراؤنڈ میں رکھتے ہوئے اب دیکھیں دنیا میں کیا ہوا. مثلا ملیشیا میں جو ٹاپ اسلامک باڈی ہے, 2008 میں انہوں نے ایک فتویٰ دیا کہ تمام مسلمانوں کے لیے یوگا کو منع قرار دے دیا گیا, اور اس میں کہا کہ اس میں ہندوازم کے ایلیمنٹس. آگے کیا ہوا, اتنا زیادہ کرٹیسائز ہوئے کیونکہ دنیا کے لوگ اتنے, اب دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے, دنیا کے ہر ملک کے اندر ہیومن رائٹس کی ایجنسیاں بیٹھی ہوئی ہیں, رائٹ جو لیفٹسٹ اور رائٹسٹ کی موومنٹس چل رہی ہیں, اور کسی کو بھی آپ ہوا دینا چاہیں آپ ہوا دے دیتے ہیں. اتنے جناب اس پہ ہیٹڈ ڈبیٹس شروع ہو گئیں کہ ان کو فتویٰ تو صاحب ذرا واپس نہیں لیا جا سکتا تھا, لیکن ان کو جو انہوں نے کہا یہ حرام ہے, انہوں نے وڈرا کر لیا. وڈرا کرنے کا مطلب اس پہ لا نہیں بننے دیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو صحیح کی سچ کی بات کرتے ہیں وہ بیچارے بیک سیٹ پہ آ گئے ہیں. اتنی آگے سے اپوزیشن آتی ہے. میں بھی, اب مجھے بھی نہیں پتا اس ویڈیو کے بعد آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے. نہ صرف یہ ملیشیا میں ہوا, اس کے بعد کیا ہوا انڈونیشیا میں 2009 میں, میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں, آپ چیک کیجئے گا جا کے نیٹ سے. 2009 میں انڈونیشیا میں جو کونسل آف علماء تھی, کونسل آف علماء, ایک آدمی کے فتوے کی بات نہیں کر رہا میں, کونسل آف علماء نے ایک فتویٰ پاس کیا کہ تمام پبلک گراؤنڈ سے یوگا کو بند کر دیا جائے کیونکہ یہ ہندو ایلیمنٹس اس کے اندر موجود ہیں. ایک طرف انڈونیشیا نے یہ فتویٰ دیا, دوسری طرف سے انڈیا میں سے ہمارا جو دارالعلوم دیوبند ہے, ان کے علماء نے اس کے اینٹی فتویٰ دے دیا کہ یہ جائز ہے. اب آپ کو پتہ ہوگا کہ کیوں دیا ہوگا. انڈیا کے اندر دارالعلوم, انڈونیشیا میں یہ فتویٰ آتا ہے, اور وہ اس کے اینٹی فتویٰ دے دیتے ہیں, اور اس پہ اتنا کیاس شروع ہو گیا. اور وہ بیچارے انڈونیشیا والے بھی بیچارے علماء پیچھے بیٹھ گئے. ان کے پیچھے بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے. ان کے پیچھے ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ حلال ہو گیا. بھی آپ مجھے گن پوائنٹ کے اوپر مجھ سے یہ کلوا لیں شراب حلال ہے, تو شراب تو حلال نہیں ہوگی نا. میں ڈر کے بیٹھ جاؤں گا کمرے کے اندر
تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ غلط صحیح ہو جائے گا. تو میرے جیسے کتنوں کو آپ منہ بند کرتے رہیں گے تو غلط ہی رہنا. اللہ قبر تو آپ کی ہے بھائی. تو میں بتا رہا ہوں کہ دنیا میں ہوا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ چیز اتنی پروموٹ, اتنی پاورفل لابی ہے, اور وہ پوری تیاری سے آپ اس دنیا میں آئے ہیں. وہ پہلے اس دنیا میں ہو چکے ہیں, یورپ سے گئے ہیں, امریکہ سے ہوتے ہوئے جناب, وہ فار ایسٹ سے ہوتے ہوئے, سب جگہوں سے ہوتے ہوئے اب ہمارے ملکوں میں آ چکی ہیں. اور آپ اس کو اسلام آباد کے اندر اب تو نئے گروپ بن چکے ہیں. کئی سال پہلے مجھے پتا یہاں پہ وہ چل رہے تھے. تو مجھے کہنے سے یا کسی کا منہ بند کرنے سے وہ چیز تو غلط نہیں ہوگی یا وہ چیز ٹھیک نہیں ہو جائے گی. اب یہ پہلے ملیشیا, پھر انڈونیشیا کی باری آئی. اس کے بعد 2000, اس سے پہلے بلکہ یعنی کہ سب سے پہلے یہ 2004 میں رکھا. 2004 میں سب سے پہلے یہ مصر کے اندر جو گرینڈ مفتی تھے ایجپٹ کے, ان کا فتویٰ آ چکا تھا. اس کے بعد سنگاپور میں آیا, اس کے بعد ملیشیا میں آیا, اس کے بعد انڈونیشیا میں آیا, اور اس کے بعد ایران میں 2014 میں آیا. اور ایران میں بھی وہی ہوا کہ جناب انہوں نے فتویٰ دیا, گراؤنڈیں بھری ہوتی تھیں. وہ لوگ حاضر ہے جو جنہوں نے ڈیموکریٹک سسٹم شروع کیا ہے, وہ تو یہی ہے کہ جتنے سر ہیں چاہے وہ غلط ہیں, آپ ووٹ کی بیس کے اوپر کوئی لا بھی پاس کروا لیں جو اللہ کی کتاب کے اگینسٹ ہو. کہ جی زیادہ تر لوگ یہ ہیں آپ کے سامنے دنیا میں ڈیموکریسی جو سی ہے وہ, اس کا سب سے بڑا فائدہ نقصان یہی تو ہے کہ آپ جناب ایک 100 میں سے اگر 51% لوگ یہ کہہ دیں کہ جناب یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے تو بس وہ ٹھیک ہو گیا. تو اس طریقے سے اتنی زیادہ اسٹرانگ ریئیکشن آیا کہ وہ بھی بیٹھ کے ٹھنڈے ہو گئے. یہ ایران کی بات, تہران میں ایسا ہو رہا تھا کہ جی پارک بھرے ہوتے تھے. اس کے بعد آگے ٹرکی میں بھی آ چکے ہیں. ٹرکی میں جو ڈائریکٹریٹ آف ریلیجیس افیئرس تھی, انہوں نے کہا کہ جناب, انہوں نے ڈسکاؤنٹ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو پرسنل ڈیولپمنٹ کے نام سے ٹیکنیکس یوز کی جا رہی ہیں, اور ورڈ بولا پرسنل ڈیولپمنٹ کے نام پہ, یوگا اور ریکی کا نام لیا کہ یہ جو ٹیکنیک یوز کر رہی ہیں یہ ایکسٹریمزم پروموٹ کرتی ہیں اور اسلام کی کاسٹ کے اوپر دوسرے ریلیجن کے کانسیپٹس کو پروموٹ کر رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ اسلام کے, یعنی کہ آپ سوچیں نا کہ آپ ایک طرف ملک کی پالیسی یہ ہے کہ جی آپ تمام دینوں کو پروموٹ اپنی لائن پہ چلنے دیں گے. تو انہوں نے کہا جی جبکہ اس کے اندر چھپے ہوئے ایلیمنٹ ایسے ہیں جو کہ اسلام کے لوگ تو جو کر رہے ہیں فرنٹ پہ کر رہے ہیں, مسجد میں آنا وہ تو ان کے ہندوؤں کے بھی وہ ہیں بنے ہوئے, تو جناب سیناگوگس بھی بنے ہوئے ہیں, تو چرچز بھی بنے ہوئے ہیں, تو جناب ان کے مندر بھی بنے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ کیموفلاج کیا ہوا ہے ایک چیز کو پیکج میں, جس کو میں کہا جا رہا ہے یہ تو پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے سب کے لیے ہے, اور اس ہڈن پیکنگ کے اندر باہر آپ نے لکھ کے لگایا ہوا شراب خانہ, سب کو نظر آ رہا ہے شراب خانہ ہے, تو شراب خانے میں کوئی بھی چلا جائے ٹھیک ہے, مسجد ہے نظر آ رہی ہے مسجد ہے, لیکن اس کو ایسے پروموٹ کرنا کہ یہ کوئی پرسنل ڈیولپمنٹ کی ٹیکنیک ہے اور اندر سے آپ ہندوازم کو پروموٹ کر رہے ہوں یا آپ لوگوں کے سے شرک کروا رہے ہوں, تو دیٹ واز رانگ. اور یہ ٹرکی میں ہوا. تو اب آپ کے سامنے کتنے ایگزامپلز میں نے دے دیں کہ جی سنگاپور سے اب میں ہوا, ملیشیا میں ہوا, انڈونیشیا میں ہوا, ایجپٹ میں ہوا, ٹرکی میں ہوا, ایران میں ہوا, یہ سب فتوے ہیں. اب یہ فتوے واپس تو نہیں ہوئے, یہ فتوے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں, لیکن اس کے باوجود یوگا پروموٹ ہوتا رہا اور وہ ہڈن پاورز اس کو دنیا میں پروموٹ کرتی رہیں اور آپ کے ملک میں بھی پروموٹ ہوا. اب کوشچن یہ ہے کہ بھائی جان یہ بات نہ میری ہے نہ آپ کی ہے, یہ اب آپ جانیں آپ کا رب جانے. میرا اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا سٹینڈ ہے. دیکھیں اگر آپ یہ سمجھیں, میں نے ویسے اکثر میں لوگوں سے کہتا ہوں
کہ قرآن پاک کو اگر آپ سمجھنے کے لیے تو آپ کے لیے کئی زندگی کے مسئلے آسان ہو جاتے ہیں. مثلا میرے پاس ایک چھوٹا سا، میں اکثر لوگوں کو دلیل دیتا ہوں، دیکھیں 5000 سال پرانی ہے، 6000 سال پرانی، انڈرسٹینڈیبل، لیکن میرے پاس ایک دلیل ہے. دلیل یہ ہے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور نمبر 2 دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، جس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے کہ آج الیوم اکملت، آج کے دن، لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور تمہارے اوپر اپنی نعمتیں بھی مکمل کر دی. اور کیا کیا؟ الاسلام دینا، نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین چنا. اچھا، یہ جو اس میں کور بات ہے نا، وہ یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم. اس کا مطلب ہے پرانے مذاہب میں نماز نہیں، الصلاۃ نہیں تھی، میڈیٹیشن نہیں ہوتی تھی، لوگ کچھ اور کرتے ہوں گے، نہیں میڈیٹیشن ہوتی ہوگی، یوگا نے بڑا اچھا کمال دکھایا ہوگا، آج بھی دکھاتا ہے، صحت کے لیے اچھی، آپ کو بینیفٹ بھی ملتے ہوں گے. لیکن میں یہ کہتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جو دین 1400 سال پرانا ہے، ایک چیز 5000 سال پرانی ہے، آپ کو آج یہ ایسی بات ہی ہوئی کہ آج لیٹسٹ فون آ جائے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ جائے، اور آپ کہیں نہیں میں نے تو جناب موم بتی چلانی ہے، یہ ایسی بات ہی ہے نا، تو آپ اس شخص کو کیا کہیں گے؟ تو وہی فارمولہ، ایک 5000 سال پرانی چیز ہے، ایک 1400 سال پرانی ہے، اور اس کے اوپر دلیل موجود ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے آج کے دن مکمل ہو گیا، تو آپ لیٹسٹ چیز کو مانیں گے یا اولڈسٹ چیز کو مانیں گے؟ اور جب یہ کہا جا رہا ہے مکمل کر دیا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ تمہاری ذات کو، تمہارے جسم کو جس رب نے بنایا ہے، اس جسم کو چلانے کے لیے جو کچھ چاہیے وہ اس دین کے اندر ڈال دیا گیا ہے. اب اس کے باہر، اس کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے، اب یہ مکمل ہو گیا. اگر تمہارے جسم کو ضرورت تھی یوگا یا کچھ ایکسرسائزز کی یا اسپریچول کنیکشن کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں الصلاۃ کا، نماز کا تحفہ عنایت کر دیا، جو تمہارے لیے وہی بینیفٹ دے گی جو بینیفٹ تمہیں اس سے ملتا ہے. اور یہ میرے دین کا یا میرے مسلمان ہونے کا بیئر منیمم ایک اس کا حق ہے کہ جب مجھے کہا جا رہا ہے کہ مکمل ہے، تو میں یہ سمجھوں کہ یہ مکمل ہے. مجھے جو چاہیے وہ اس کے ڈبے کے اندر ہی موجود ہے. مجھے باہر سے نعوذ باللہ دین نامکمل نہیں کہ مجھے کوئی چیز باہر سے امپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ چیز بینیفیشل ہے. اگر میری چیز کو ضرورت تھی جسم کو، تو میرے دین میں شامل ہوگی، اور ہے، شامل ہے. جو آپ اس میں فوکس، کنسنٹریشن سیکھتے ہیں، وہ کنسنٹریشن آپ نماز میں کیوں نہیں لے کے آتے؟ صلاۃ میں کیوں نہیں لے کے آتے؟ جو سجدے وہاں پہ آپ کرتے ہیں، وہ سجدے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے قیام کیوں نہیں کرتے؟ رکوع میں کیوں نہیں جاتے؟ اور سجدوں میں کیوں نہیں گرے پڑتے؟ جو وہاں پہ آپ ہاتھ جوڑتے ہیں، وہ اللہ کے آگے، آپ دعاؤں کے آگے ہاتھ کیوں نہیں جوڑتے؟ آپ کے دین کو کیوں آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ نامکمل تھا، اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز تھی جو باہر سے آئی ہوگی؟ اگر ضرورت تھی، اللہ نے آپ کو صلاۃ میں اس کا تحفہ دے دیا. تو کم از کم اس دین کا اتنا حق ضرور ہے کہ آپ یہ اس کو مکمل سمجھیں اور ان چیزوں سے دور رہیں. ویسے آپ نے جانا ہے، جو مرضی کریں، آپ شہر کے اندر ہزاروں برائیاں ہو رہی ہیں، تو چلیں ایک اور صحیح. کئی چیزیں ایسی ہیں جو اچھی چیز بھی بری طریقے سے کی جا رہی ہے. ہزاروں اگزامپلیں آپ کے سامنے موجود ہیں. سوشلائزنگ ایک اچھی چیز ہے، برے طریقے سے کی جا رہی ہیں. ایک سوشلائزنگ کی نیڈ پوری کرنے کے لیے آپ 25 گناہ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں چگلی بھی چل رہی ہے، بہتان بھی چل رہا ہے، فری مکسنگ بھی ہو رہی ہے، پردے کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، ضیاع بھی ہو رہا ہے، اس میں اسراف بھی ہو رہا ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے.
تو اسی طریقے سے اگر یہ اچھی چیز ہے صحت کے لیے، لوگوں کو اس سے بینیفٹ بھی مل رہا ہے، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں صرف، تو ٹھیک ہے، بینیفٹ تو مل رہا ہے، لیکن شاید آپ اس کے سامنے جس طریقے سے ہو رہا ہے اور جو ہو رہا ہے اس میں کئی گناہ بھی ہو رہے ہوں، اس چیز کے آگے آپ ہاتھ جوڑ رہے ہیں، کر رہے ہیں، بھائی رب کے سامنے کر لیں، نماز آپ پڑھ کے گھر سے نکلے نہیں اور آپ جناب بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب آپ یوگا کر رہے ہیں، کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ کو کہ اللہ آپ کا دین مکمل نہیں تھا، میں نے دیکھیں باہر سے ایک بڑی اچھی چیز لے لی؟ میری یہ ہمبل اوپینین ہے، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ دین کو پریکٹس کریں یا نہ کریں، دین کے ساتھ یہ سلوک مت کریں۔ آپ کا دل کرتا ہے، دنیا میں بڑے لوگ ہیں ایسے جو دین کے ساتھ وہ نہیں کرتے، لیکن یہ مت کہیں کہ نعوذ باللہ دین مجبور تھا، دین کرچس پہ تھا کہ اس کو سہارے کی ضرورت ہے، اب ریکی کی ضرورت ہے تو اب اس کو یوگا کی ضرورت ہے، تو اب اس کو یہ جناب نروانا کی ضرورت ہے، تو اس کو جناب منتروں کی ضرورت ہے، یا اس کو محفلوں کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورتیں دین میں نہیں ہیں۔ کرنا کریں، آپ جانیں، آپ کا رب جانے، لیکن دین کو اس چیز کے ساتھ مت ایسوسیٹ کریں۔ آپ کی لوگ ہیں بڑے کرتے رہتے، دین الحمدللہ مکمل ہے، وہ لائف سٹائل ہے، کیونکہ دین ہے ہی لائف سٹائل کا کام۔ ایک آپ اسی طرح سے زندگی گزارتے ہیں، نماز میں آپ کی کنسنٹریشن ہے، دل میں آپ کا رب کا خوف ہے، ہاتھ رکھ کے آپ روک کے آپ کھاتے ہیں، برائی آپ کرتے نہیں، اور آپ دین کے اس لائف سٹائل پہ زندگی گزارتے ہیں، تو آپ کو ویسے ہی بیماریوں سے پروٹیکشن ہے، آپ بچے رہتے ہیں۔ تو وہ جو بینیفٹس ہیں وہ آپ کو دین کی پریکٹس کرنے میں ویسے ہی مل جاتے ہیں۔ تو میں کئی چیزیں اس لیے بھی لوگوں سے کہتا ہوں کہ بدعتیں ایسے ہی شروع ہوتی ہیں۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین میں انوویشن کے نام کو بدعت کہتے ہیں۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، اس پہ بڑی لوگ آرگومنٹ کریں گے کہ دیکھیں نا جی، حضرت عمر فاروق نے بھی تو جناب تراویحیں شروع کروا دی تھی، کہا تھا یہ اچھی بدعت ہے۔ لیکن میرا خیال ہے چلیں اس پہ تو حضرت عمر فاروق کہنے والے تھے، اور اس کا یونٹی کا پرنسپل رکھنے کے لیے، کہ بجائے اس کے کہ ہر بندہ ہر گھر میں بیٹھا ہوا تراویح پڑھ رہا ہو، یا ہر مسجد میں تراویح ہو رہی ہو، یا ڈفرینٹ ٹائمنگ پہ ہو رہی ہو، ان سب کو اکٹھا کر کے شہر سب نے نفل پڑھنے ہیں، اکٹھے پڑھ لو، تو شاید اس میں کوئی اور منطق ہوگی۔ اور یہاں پہ یہ جو بدعت ہے، یہ بدعت کے نقصانات زیادہ ہیں، کیونکہ یہ میری اور آپ کے امتحان ہے اس چیز کے اوپر کہ ہم اس کو کیسے روکتے ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو نہیں روکیں گے تو کل کو آپ کی اولاد کو، کل کو وہ کچھ اور بھی کریں گے تو آپ انہیں روکنے کے قابل نہیں بنیں گے۔ مثلا آپ انہیں کچھ اور کسی چیز پہ روکیں گے، یار یہ اسلام نہیں ہے، کل کو آپ نے کہیں نہ کہیں زندگی میں مجبور ہو کے آپ کے منہ سے اسلام نکلنا ہی ہے، بیٹا یہ مت کرو، ایسا نہ کرو، ابو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے، یہ کرتے کرتے آپ کہیں گے یار اللہ بھی کہہ رہا ہے بھائی نہ کرو، تو وہ کہے گا اچھا اب آپ کو اللہ یاد آ رہا ہے، آپ مجھے بتائیں یہ آپ کرتے رہے، اس میں اللہ نے کہاں پہ کہا تھا؟ آپ کتنی چیزیں ایسی کرتے ہیں یہاں پہ رب نہیں تھا۔ تو خدایا دین کو سمجھیں، اور سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کیا کریں، دین کو سمجھا کریں۔ اور یہ میری اگر انڈرسٹینڈنگ میں، یہ میں آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ دے رہا ہوں، اور میں صرف بیس اس پہ نہیں کر رہا، وہ فتوے جو دے دیے ان کے تو پورے پیچھے کتابچے ہیں، ان فتووں کے پیچھے ڈسکشنز ہیں، ایسے نہیں کسی نے منہ سے نکال دیا، اس کے پیچھے ایک سے ایک بڑھ کے اوتھینٹک سورس دیا ہوا حدیث کا۔ میں نے تو آپ کو صرف وہ فتووں کا اینڈ رزلٹ سنایا کہ یہ لائن سنائی، اور ساتھ میں نے بتایا کہ میرے دماغ میں قرآن پاک کے حوالے سے ایک آیت بڑی اہم آتی ہے، ان فتووں کو ماننے کے لیے میں ان لوگوں میں سے نہیں سنی سنائی بات پہ یقین کروں کہ یار دین مکمل ہے، I'm sorry، میں باہر سے کوئی چیز اس میں ڈالنا نہیں چاہتا، میرا دین مکمل ہے۔ اگر سمجھ نہیں آ رہی مجھے اس کے اندر، کہیں نہ کہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس کے اندر موجود ہو، اور وہ ہے، ایسا ہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بدعتوں سے بچائے، ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے جو کہ دین کا حصہ نہیں ہے، اور ہمیں دین کے مختلف ناموں سے ہمارے دین کو بیڑا گرک کرنے کے لیے چیزیں ڈال دی جاتی ہیں، اور اس کے باوجود جو بیچارے بات کرنے والے ان کے ساتھ ہم وہ سلوک کرتے ہیں کہ شاید جس طریقے سے ہم انہیں گالی گلوچ کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اسی میں کر دیں کہ انہوں نے آج کے دور میں کوئی سیدھی بات کہی تھی، اس کے بعد 200 لوگوں نے ان کو گالیاں نکالیں، اور آج کے دور میں آپ کو پتا دین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دین کا نام لینا اتنا مشکل ہوگا جیسے جلتے ہوئے کوئلے کو ہاتھ میں پکڑنا۔ تو آج کے دور میں کچھ جو 4 5 8 10 100 200 بندہ نظر آتا ہے جو کبھی بیچارہ ڈرتے شرم سے کوئی دین کی بات کر بھی لے،
تو کم از کم ان کے ساتھ وہ برا سلوک تو نہ کیا کریں. اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو اللہ سے ہدایت مانگا کریں. اہدنا الصراط المستقیم نماز ہی پڑھتے رہا کریں. اللہ اہدنا الصراط، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. تو شاید آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھاتے رہے. اگر آپ ہدایت مانگتے رہیں گے اور اپنے ہی مرضی سے آپ اس کو ریجیکٹ کرتے رہیں تو پھر آپ جانیں اور آپ کا اللہ جانیں. تو بھائی معاف کیجیے گا، جو میری اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا تھا میں نے اس کا جواب دے دی. جزاک اللہ. السلام علیکم دوستو، پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا. ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ میں شریک ہوں. کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ آپ ساروں کا. نیو سبسکرائبرز ہیں، جو اولڈ سبسکرائبرز ہیں، جو لوگ سوال بھیج رہے ہیں ڈھیر سارے فائز حسن سیال صاحب کے چینل پہ. اس آفر کی دیگر معلومات کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 0333483742 پر. یہ آفرز آپ لوگ جیت سکتے ہیں اگر آپ لوگ 3 مہینوں کے اندر 100 سبسکرائبرز پر فائز حسن سیال صاحب کی ایک کتاب جو کہ ان کے اپنے ہاتھوں سے سائن کی گئی ہوئی ہوگی وہ آپ کو مل سکتی ہے. 300 سبسکرائبرز کے اوپر آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ کا واؤچر فائز حسن سیال صاحب کے سیمینار کا مل سکتا ہے. آپ کو 1000 سبسکرائبرز کے اوپر فری پاس مل سکتا ہے فائز حسن سیال صاحب کے سیمینار میں. 3000 سبسکرائبرز کے اوپر آپ فائز حسن سیال صاحب کو ایک 1-on-1 کوچنگ سیشن میں مل سکتے ہیں جس کی ڈیوریشن 1 آور ہوتی ہے ایز پر اسٹینڈرڈ پالیسی.